نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا معمول ہے. فرمایا کہ محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ کی محبت اگر دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو جو اہل محبت ہیں ان کے پاس بیٹھنے لگے. وہ محبت کی جو شمع ہے دل میں روشن ہو جائے گی. اور یہ محبت کی شمع ایسی ہے کہ جیسے ایک چراغ سے آپ سینکڑوں چراغ روشن کر لیتے ہیں، اسی طرح سے ایک اہل دل جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اس ایک دل سے جتنے دل جڑتے چلے جاتے ہیں وہ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی آماجگاہ بنتے چلے جاتے ہیں. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہماری تمام مشکلات کا، پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے اللہ کی محبت. کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جب محبت دل میں آتی ہے تو پھر تلخ بات بھی شیریں ہو جاتی ہے، تلخی بھی شیریں معلوم ہوتی ہے. از محبت تلخہاں شیریں شود، کہ محبت تلخی کو بھی میٹھا کر دیتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جس رنگ کی آدمی عینک پہن لے تو باہر کی چیزیں اسی رنگ کی نظر آنے لگتی ہیں. اگر نفرت کی، عداوت کی، بغض کی عینک پہنے گا تو پھر ہر چیز سے نفرت اور عداوت کی جھلک نظر آئے گی. ہر چیز سے عداوت ہوگی، نفرت ہوگی، بغض ہوگا. اور اگر محبت کی عینک پہن لے تو پھر ہر طرف محبت ہی محبت نظر آئے گی. کسی نے کہا محبت ہی محبت کار فرما ہے ہر دو عالم میں. اللہ نصیب فرمائے. محبت ہی محبت کار فرما ہے ہر دو عالم میں، محبت ہی زینۂ بام محبت ہے. کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا، اور جو سیڑھی ہے اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی، وہ محبت ہے. بس جب یہ محبت دل کے اندر آ گئی تو پھر یہ راستہ بڑی جلدی طے ہوتا ہے، بڑی رفتار کے ساتھ طے ہوتا ہے، اور ترقی کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے. اور محبت ایسی چیز ہے کہ پھر کوئی رکاوٹ معلوم نہیں ہوتی. اپنے محبوب کو پانے کی جستجو، اس کے پانے کا شوق، اس کو پانے کا جذبہ، یہ ایسا ہے کہ پھر کوئی رکاوٹ معلوم نہیں ہوتی. پھر ہر بڑی سے بڑی رکاوٹ کو آدمی عبور کر لیتا ہے. کس لیے؟ کہ اپنے محبوب کی محبت اور چاہت دل کے اندر ہے. اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اگر ناگواری بھی پیش آتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ناگواری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو جب محبت دل کے اندر ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ محبوب کی جانب سے ہے. اور جب محبوب کی جانب سے ہے تو پھر اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، محبوب کی جانب سے ہے نا، تو اس کی تلخی ختم ہو کر اس میں مٹھاس آ جاتی ہے کہ محبوب کی جانب سے ہے.
حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہوئے، کیسے جسم میں زخم پڑ گئے، گھاؤ پیدا ہو گئے، اس میں کیڑے پڑ گئے، یہاں تک تھا کہ کیڑا کوئی نکل کے باہر گر جاتا، اسے اٹھا کر واپس رکھ لیتے کہ تیری غذا تو اللہ نے یہاں پہ رکھی ہے۔ لیکن صبر کیسا تھا، اللہ کی رضا میں راضی کیسے تھے، کہ آزمائش تھی نا، امتحان تھا، اور غالباً 16-17 سال اتنا طویل زمانہ گزر گیا بیماری کے اندر، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے کہ یا اللہ، چاہے سینکڑوں برس کی عمر ہو، 1000 برس کی عمر ہو، اگر اس حال میں تو رکھے میں راضی ہوں۔ اب شیطان نے کہا کہ ایسے بندوں پہ میرا وار نہیں چل سکتا۔ کیا چیز تھی؟ محبت تھی، محبت تھی۔ کسی نے حال پوچھا جب شفا ہو گئی، تو حال پوچھا تو کہا کہ جیسے صحت نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم حضرت حاجی صاحب کی مجلس میں مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں تھے، تو حضرت حاجی صاحب بیان فرما رہے کہ بھائی جیسے صحت نعمت ہے ایسے بیماری بھی نعمت ہے، چاہے ایک کا نعمت ہونا سمجھ میں آئے اور ایک کا نعمت ہونا سمجھ میں نہ آئے، یعنی ہم تو عقل کے پیمانے پر چیزوں کو ناپتے ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ صحت تو نعمت ہے، بیماری تو مصیبت ہے، لیکن حضرت حاجی صاحب فرما رہے کہ جیسے صحت نعمت ہے ایسے بیماری بھی نعمت ہے، ایک کا نعمت ہونا سمجھ میں آتا ہے، ایک کا نعمت ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنی دیر میں بھی یہ بات فرما ہی رہے تھے کہ ایک شخص مجلس میں آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں تو بہت بیمار ہوں، میرے لیے صحت کی دعا کر دیجیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ابھی تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بیماری نعمت ہے، اور یہ کہتا ہے جی بیماری کو دور کرنے کی دعا کر دیں، تو اگر بیماری نعمت ہے تو نعمت کو دور کرنے کی دعا کیسی؟ نعمت تو پاس رہنی چاہیے، لیکن جو عارف ہوتا ہے وہ ضدین کو جمع کر دیتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بڑی برکات ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، خاص ہمارے سلسلے میں برکات ہیں، بڑے مجاہدے کیے، بڑے مجاہدے کیے، انگریز کے خلاف جہاد بھی کیا، پھر ہجرت بھی فرمائی، امیر المومنین بھی بنائے گئے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عجیب انداز میں دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح سے صحت نعمت ہے بیماری بھی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اتنی بڑی ہے، بیماری کی نعمت اتنی بڑی ہے کہ بندہ اس نعمت کا متحمل نہیں ہے، بندہ کمزور ہے، بندہ ضعیف ہے، اس بیماری والی نعمت کا متحمل نہیں ہے، تو آپ اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دیجئے۔ اب اس کا نعمت ہونا بھی باقی رہا اور اس کے دور کرنے کی دعا بھی کر دی، تو یہ عارف ہوتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے اور اب کے حال میں کیا فرق ہے؟ پہلے اتنی تکلیف کا زمانہ تھا کہ جسم کے اندر اتنے بڑے بڑے زخم، گھاؤ، اس میں کیڑے، کتنی تکلیف ہوگی؟ تو کہا کہ پہلے یہ کیفیت تھی کہ صبح و شام اللہ کا سلام و پیام آتا تھا، اللہ کی طرف سے مزاج پرسی ہوتی تھی۔ صبح جب اللہ کا سلام آتا تھا تو اس کی لذت ایسی تھی، اس کا مزہ ایسا تھا کہ دل کے اندر اگر مزہ ہو نا تو ہر چیز میں مزہ ہوتا ہے، اور اگر دل مزے سے خالی ہو، لذت سے خالی ہو، تو پھر یہ دل ویران ہوتا ہے، یہ دل آباد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دل ہے نا، یہ دل، اسے لذت آشنا بنانا چاہیے، لیکن لذت آشنا یہ دنیا کی لذتیں نہیں، فانی لذتیں نہیں، یہ جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے لیے تڑپنا ہے، اللہ کے لیے رونا ہے، اس محبوب کو پانے کی جستجو ہے، تو اس لذت سے دل کو آشنا کرنا چاہیے۔ اگر یہ دل اس لذت سے آشنا ہو جائے تو پھر ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، کچھ کھونے کا غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محبوب کے ساتھ جو تعلق کی نسبت ہے، دولت ہے، اسے حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اسے حاصل ہے، پھر کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔
تو اس سلام و پیام کی لذت ایسی تھی کہ صبح سلام آتا تھا، کیونکہ وہ دل جو تھا نا لذت آشنا تھا۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے، اپنی محبت کی چاہت دل میں اللہ پیدا کر دے۔ تو کہا کہ شام تک تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور جب شام کو سلام و پیام آتا تھا تو صبح تک تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اب صحت تو حاصل ہو گئی، لیکن وہ سلام و پیام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے کہ جو بیماری کے زمانے میں سلام و پیام تھا۔ تو محبت ایسی چیز ہے کہ جو ناگواری کو بھی خوشگوار بنا دیتی ہے۔ محبت آج ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ محبت دل کے اندر نہ ہو تو دل کے اندر انسان تنگی محسوس کرنے لگتا ہے، دل کے اندر ناگواری محسوس کرنے لگتا ہے، پریشانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یا اللہ اپنی محبت کا کوئی ذرہ عطا فرما دے، کوئی ذرہ عطا فرما دے، ہمارا کام بن جائے گا۔ محبت ہی کی تو کمی ہے نا، کہ اعمال کے اندر اگر سستی ہے، غفلت ہے، محبت کی کمی ہے۔ ورنہ محبوب سے ملاقات کا وقت ہو، محبوب سے ہم کلام ہونے کا وقت ہو، آدمی تو بے چین رہتا ہے، آدمی تو منتظر رہتا ہے کہ کب موقع ملے، کب محبوب سے ہم کلامی ہو جائے، کب ملاقات ہو جائے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں نا محبت کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی شمع روشن ہے، یہ محبت معجزن ہے، پھر انہیں بھی یہ راتیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، ساری رات قرآن پڑھتی رہی۔ صبح کو فجر کی اذان کانوں میں پڑی تو نماز کا سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے شکوہ کر رہی ہے کہ یا اللہ رات اتنی چھوٹی ہو گئی، کبھی تو 2 رکعت نماز پڑھی تھی، رات ہی ختم ہو گئی، تو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ اللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی چاشنی ہے جو دل کے اندر ہے، کہ جس میں رات اور دن کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو اللہ کی محبت کی چاشنی بہت اعلیٰ چاشنی ہے نا۔ واقعہ آتا ہے کہ کسی مردار سے اگر انسان کو محبت ہو جائے تو اس میں بھی انسان ایسا مگن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل فون آیا ہے، کہ نوجوان گلیوں میں، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں، لینٹروں پر بیٹھے ہیں، بس موبائل میں باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، احساس ہی نہیں ہے، عزت آبرو کا خیال ہی نہیں ہے کہ زندگی اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ناجائز تعلقات پیدا کرو، اپنے وقت کو، صحت کو، جوانی کو برباد کرو، کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو وہ نوجوان تھا، کسی پر عاشق تھا، اس نے ملاقات کا وقت دے دیا، فلاں وقت آنا کہ کھڑکی سے کھڑے ہو کر بات ہوگی۔ اب باتیں شروع کی شام سے، صبح فجر کی اذان ہو گئی۔ جب اذان ہوئی تو کہتا ہے کہ کیا رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ آج اتنی جلدی عشاء کی اذان ہو گئی؟ تو ایک اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کان میں جب آواز پڑی، انہوں نے کہا بیٹا یہ عشاء کی نہیں فجر کی اذان ہے، تجھے احساس ہی نہیں کہ ساری رات تو نے ضائع کر دی، تجھے احساس ہی نہیں ہوا؟ اب کہتا ہے کہ عشاء کی اذان جلدی ہو گئی، تو دل پہ چوٹ پڑی کہ میں نے ساری رات کو ضائع کر دیا۔ تو پھر توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ تو یہ محبت کی جو شمع ہے یہ دل کے اندر بھائی روشن کرنی چاہیے، اور یہ محبت خود بخود آتی نہیں ہے، پیدا کرنی پڑتی ہے، پیدا کرنی پڑتی ہے۔ دل لگا نہیں کرتا، دل کو لگانا پڑتا ہے، اور دل لگاتے لگاتے دل لگ جاتا ہے۔ آج ہماری ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہے، ہم چاہتے کہ دل لگ جائے، خود بخود کیسے لگ جائے؟ ارے بھائی دل کو لگانا پڑتا ہے، دنیا کے کاموں کے اندر بھی آپ دل کو لگاتے ہیں تو دل لگتا ہے۔ بہت سی چیزوں کے آپ عادی ہوتے ہیں، اگر آپ دل کو نہ لگائیں تو دل ساری زندگی بھی نہ لگے، تو دل کو لگانا پڑتا ہے، لیکن لگاتے لگاتے دل لگ جاتا ہے، دل مانوس ہو جاتا ہے۔ تو اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ دل لگے گا تو کچھ کریں گے، نہیں، جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، کام میں لگ جاؤ۔ اور کام کون سا؟ اللہ کی اطاعت اور بندگی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو۔
بس اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، اس کی اطاعت میں لگ جاؤ. اور یہ بندگی اور اطاعت ایسی ہے کہ اللہ کے ساتھ دل کو لگا دیتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دل لگانے کا راستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پھونک مارے گا، کوئی توجہ ڈالے گا، آپ کا دل لگ جائے گا. بہت سے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بس دل جاری ہو جائے، دل جاری ہو جائے. کوئی توجہ ڈالے تو کام بن جائے، کوئی دعا کر دے تو کام بن جائے. کہتے جی دعا کرو کہ نمازی ہو جائیں. تو بھائی ہمت سے آدمی نمازی بنتا ہے، دعا سے نہیں بنتا. دعا سے تو انکار نہیں ہے، لیکن ہمت تو آپ کو کرنی پڑے گی. کہ ایک آدمی اگر یہاں سے جامع مسجد جانا چاہے، کہے کہ جی دعا کر دو جامع مسجد چلا جاؤں، تو پہنچ جائے گا؟ اسے اٹھنا پڑے گا، قدم بڑھانے پڑیں گے، راستہ طے کرنا پڑے گا، پہنچ بھی جائے گا. تو کوشش کو دخل ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے، اور دنیا کے معاملے کے اندر ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں. کبھی اسباب میں کوتاہی نہیں کرتے. کبھی دکان کو تالا نہیں لگاتے کہ روزی گھر پہنچ جائے گی، نہیں پتہ ہے کہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. کبھی نوکری کو چھوڑ کر گھر نہیں بیٹھتے کہ تنخواہ گھر پہنچ جائے گی، نہیں، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. تو دنیا کے اندر اللہ نے وسیلے رکھے ہیں، دنیا کو اسباب سے مسبب کیا ہے. تو جب دنیا کے معاملے کے اندر ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں ہم کیوں دھوکے کے اندر مبتلا ہیں کہ خود بخود سب کچھ ہو جائے، خود بخود ہمارا جی لگنے لگے. اور پھر جی کی کیا حیثیت ہے؟ جی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی عمل کرنا ہے تو اپنے جی کے لیے نہیں کرنا کہ جی لگے گا تو کریں گے اور جی نہیں لگے گا تو نہیں کریں گے. ارے عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، جی لگے یا نہ لگے عمل کرنا ہے. لیکن اللہ نے عمل کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ عمل کرتے کرتے جی لگ جاتا ہے، طبیعت اس سے مانوس ہو جاتی ہے. پھر آدمی بے کھٹک اعمال کرنے لگتا ہے، بغیر رکاوٹ کے اعمال کا صدور اس سے ہونے لگتا ہے. اور ہر عمل کی جو ابتدا ہے، یاد رکھیے، وہ بتکلف ہوتی ہے، مشقت سے ہوتی ہے، مجاہدے سے ہوتی ہے. پھر وہ عمل کرتے کرتے وہ انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. پھر غیر اختیاری طور پر بھی پھر انسان سے وہی عمل صادر ہوتا ہے. لیکن پہلے اختیاری طور پر محنت کرنی پڑے گی. تو اپنے اختیار کے اندر کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. اور بندہ مکلف بھی اختیاری کا ہے، غیر اختیاری کا مکلف نہیں. آج کہتے جی توجہ سے کام بن جائے، کوئی ہمارا دل جاری کر دے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توجہ کی مثال ایسی ہے جیسے سخت سردی کا زمانہ ہو اور کوئی آدمی کسی تندور کے پاس یا بھٹی کے پاس بیٹھا ہے. اب اس کی حرارت اسے پہنچ رہی ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ سردی کا مجھے اثر نہیں ہو رہا. لیکن جیسے اس بھٹی سے، تنور سے دور ہٹتا ہے، فوراً سارا اثر کافور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ وہ خارجی چیز تھی، اس کے اندر کی چیز نہیں تھی. اگر اندر کی چیز ہوتی تو باقی رہتی، باہر کی چیز تھی، وقتی اثر تھا، ختم ہو گیا. ہاں اگر اچھی غذا کھاتا، اچھی قوت اس کے اندر ہوتی تو وہ چیز اس کے ساتھ رہتی. تو انسان کی جیسے جسم کی غذا ہے، ایسے اس کے روح کی بھی غذا ہے، اور وہ نیک اعمال ہے، اللہ کا ذکر ہے. اس سے انسان کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے. اور اس سے پھر انسان ان نیک اعمال کی وجہ سے کہیں بھی چلا جائے، دنیا کے کسی ماحول کے اندر چلا جائے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر چیز موجود ہوتی ہے، وہ طاقت، وہ قوت اندر موجود ہوتی ہے. تو توجہ کی کوئی حیثیت نہیں. اور ہمارے اکابر کے یہاں تو اس چیز کو کہ سامنے بٹھا کر کسی پر توجہ ڈالی جائے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے کہ جتنی دیر آدمی کسی مخلوق پر توجہ ڈالے اتنی دیر خالق سے غافل رہے. اس لیے فرمایا کہ ہمارے یہاں تو توجہ ہوتی ہے، وہ توجہ مسنونہ ہے، اور وہ توجہ مسنونہ یہ ہے کہ وہ بصورت دعا ہوتی ہے، بصورت دعا ہوتی ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے. اور دعا کرنے کے بعد کوئی ناز بھی پیدا نہیں ہوتا، نیاز ہی نیاز ہوتا ہے، عاجزی ہی عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے.
کیونکہ اپنے کو بھکاری سمجھتا ہے نا، منگتا سمجھتا ہے، سوالی سمجھتا ہے. تو ہمارے یہاں جو توجہ ہے بصورت دعا ہے، اور توجہ مسنونہ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ مانگو اور ہر چیز کا سوال کرو. اور محبت کے حصول میں، ازدیاد محبت میں دعا کو بہت دخل ہے. جتنا اللہ سے مانگتا جاتا ہے اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے نزدیکی بڑھتی جاتی ہے. آپ مانگ کر تو دیکھیں اللہ سے، کتنا اللہ پر یقین بڑھتا ہے، بھروسہ بڑھتا ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر بڑھتی ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے. اور یہ رمضان تو مانگنے کا مہینہ ہے، یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آدمی مستجاب الدعوات بنتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا درجہ پاتا ہے. اس لیے میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہر صائم بحالت صوم اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہر صائم بحالت صوم اللہ کا ولی ہوتا ہے. کیوں نہ ہو بھائی، اس نے تو اللہ کی صفات کو اختیار کیا ہوا ہے، ملکوتی صفات کو اختیار کیا ہوا ہے. اللہ بھی کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، ازدواجی تعلق سے پاک ہے. اس نے تو ملکوتی صفات کو اختیار کیا ہوا ہے. تو یہ روزے کی حالت میں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے. وہ لوگ جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اس میں صائم بھی ہے، روزے دار بھی ہے، کہ روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. تو پھر اللہ سے مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے. ہم مشکل میں بھی ہیں، پریشانی میں بھی ہیں، مختلف مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور مسائل کا حل اس کے سوا اور ہے بھی نہیں. اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے رجوع کیا جائے. اور جتنا بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اتنی اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کا یقین دل کے اندر بڑھتا ہے، اللہ سے امید انسان کی بڑھتی ہے. جتنی امید اللہ سے بڑھتی ہے اتنی مایوسی اندر کی ختم ہوتی ہے. تو اللہ سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے اہل محبت کی صحبت میں بیٹھنا، کہ جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی شمع روشن ہے، آپ ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائیں، آپ کے دل کے اندر بھی یہ درد پیدا ہو جائے گا. یہ درد دل ہے نا، یہ بڑا مبارک درد دل ہے. یہ درد دل آ جائے گا، اللہ کی محبت کا درد، اس کو پانے کی جستجو، اس کو راضی کرنے کی جستجو، اس کو یاد کرنے کی جستجو، یہ دل میں آ جائے گا. نیک صحبت کی برکت سے آئے گا، جس صحبت کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. اور اللہ حکم دیتا ہے ایمان والوں کو، کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کی معیت اختیار کرو. اور ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے. ضروری ہے تو اللہ نے کہا ہے نا کہ صادقین کی معیت کو اختیار کرو، ان کی صحبت کو اختیار کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کے پاس بیٹھا کریں؟ کس کی صحبت فائدے والی ہے؟ کس کے پاس بیٹھیں؟ جبکہ صحابہ کو اس سوال کی ضرورت نہیں تھی. صحابہ کو تو صحبت میسر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ سوال ہمارے لیے کیا. آپ نے فرمایا کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے اس کے پاس بیٹھو. جس کا بولنا تمہارے علم میں ترقی کا ذریعہ بنے اس کے پاس بیٹھو. جس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی فکر دل میں بیدار ہو جائے، دنیا سے دل ہٹنے لگے، آخرت کی فکر بڑھنے لگے، اس کے پاس بیٹھو. ایسی صحبتوں کو اختیار نہ کرو جہاں دنیا کے چرچے ہوں، ہر وقت دنیا کا ذکر ہو، کیونکہ دنیا کے ذکر کے ساتھ دل میں مردگی آتی ہے، اور آخرت کی فکر کے ساتھ دل زندہ ہوتے ہیں، دلوں کو جلا ملتا ہے، دلوں میں صفا پیدا ہوتا ہے. آخرت کی فکر. تو 3 علامتیں بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس کا بولنا تمہارے علم میں ترقی کا ذریعہ بن جائے، اور جس کی صحبت میں ہی اثر ہو کہ آخرت کی فکر بڑھنے لگے اور دنیا کی محبت دل سے گھٹنے لگے. کیونکہ محبت دنیا کی محبت بھی ہے، دنیا کی چاہت بھی ہے. لیکن دنیا کی چاہت کیسی چاہت ہے؟ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ. یہ جو دنیا کی محبت ہے، آپ نے فرمایا کہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے، ساری خرابیوں کی جڑ ہے.
دنیا کی محبت۔ جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، اگر اس کی روٹس کو دیکھا جائے، جڑوں کو دیکھا جائے، وہ دنیا کی محبت سے ملتی ہیں۔ پہلے دنیا کی محبت دل میں آتی ہے، بعد میں خرابی کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تمام خرابیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور اس محبت کو دل سے نکالنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی محبت کو اندر ڈال دے، دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ خلا تو محال ہے نا، خلا نہیں ہوتا۔ یا اللہ کی محبت ہوگی، یا دنیا کی محبت ہوگی، یا کسی مردار کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، کوئی تو محبت ہوگی نا۔ تو اگر اللہ کی محبت کو دل کے اندر لانا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک خالی بوتل اگر ہے تو اس کے اندر وہ خالی نہیں، اس کے اندر ہوا ہے۔ اب اس ہوا کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے پانی بھر دو، شربت بھر دو، کوئی مشروب بھر دو، ہوا نکل جائے گی۔ تو اسی طرح اگر دل کے اندر خواہشات ہیں، ہوائے نفسانی، یہ خواہشات، اس کو نکالنے کا طریقہ یہی کہ اللہ کی محبت اس بوتل کے اندر بھر دو، اس برتن کے اندر بھر دو۔ یہ جو دل کا برتن ہے، اللہ کا غیر یہاں سے نکل جائے گا۔ لیکن دل کو اللہ کی محبت سے آباد رکھنا چاہیے، اللہ کی محبت سے سرشار رکھنا چاہیے۔ تو اس کا ایک ذریعہ نیک صحبت ہے، نیک صحبت ہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتیں ہم پر بے حساب ہیں، بے حساب نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے کہ جو محسن ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی کوئی چھوٹا سا احسان کر دیتا ہے، انسان اس کی محبت کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اسے اپنا محسن سمجھتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ محسن۔ تو جیسے یہ محسن مجازی ہے، اللہ رب العزت محسن حقیقی ہے۔ ان کے احسانات تو اتنے ہیں کہ جن کا انسان نہ حق ادا کر سکتا ہے، نہ اس پہ شکر کر سکتا ہے، نہ اسے شمار کر سکتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، معرفت بڑھتی ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنی محبت بھی بڑھتی ہے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت ہمیشہ بقدر معرفت ہوتی ہے، جیسی معرفت ہوگی ویسی محبت ہوگی۔ تو یہ معرفت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اہل معرفت کی صحبت بھی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کے اندر غور کرنا بھی ہے، سوچنا ہے۔ کس نظر سے سوچنا؟ کہ میں تو اس کا اہل نہیں تھا، میرے اللہ نے فضل فرما دیا۔ میں تو اس کھانے کا اہل نہیں تھا، اللہ نے کتنی عزت سے کھلا دیا۔ کتنا اللہ کریم ہے، کیسے دسترخوان پہ بٹھا کے نعمتیں کھلا دیتا ہے، کتنا اس کا شکر اور احسان ہے۔ کیا انسان اس کا اہل ہے کہ اگر یہ خود محنت کرتا، کیسے ساری چیزوں کو جمع کرتا؟ ایک لقمہ اس کے منہ تک پہنچنے کے لیے کائنات کی کتنی توانائیاں استعمال کی گئی، کتنے انسانوں کی توانائیاں استعمال کی گئی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کی توانائیاں، فرشتوں کی توانائیاں، انسانوں کی توانائیاں۔ جب یہ لقمہ تجھ تک پہنچا تو بے کھٹک کھا جاتا ہے، کبھی نہیں سوچتا کہ یہ کس طرح مجھ تک پہنچا۔ کچھ سوچ، کچھ غور تو کر۔ جب تو سوچے گا، غور کرے گا، اس دینے والے کی شناخت اور پہچان بڑھے گی کہ دیا کس نے ہے۔ اس لیے ہماری کوتاہی بہت بڑی یہ ہے کہ ہم نعمت کو تو دیکھتے ہیں، منعم کو نہیں دیکھتے کہ دینے والا کون۔ اور نعمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ بھائی مجھے نہ دیکھ، دینے والے کو دیکھ، کون دے رہا ہے۔ رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ اس کو دیکھ، کون دے رہا ہے۔ لیکن ہم اتنے کوتاہ نظر ہیں کہ ہماری نظر اتنی محدود ہے کہ نعمت تک محدود رہتی ہے، اس دینے والے تک نہیں جاتی۔ یعنی ہماری پرواز کی بلندی دیکھ لے کہ کیا ہے، اس دینے والے تک نہیں جاتی کہ دی کس نے، وہ ہاتھ دینے والا کون ہے۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے ہاتھ میں کاسہ گدائی ہیں، بھیک کے پیالے ہیں، اور اس میں بھیک ڈالنے والا ہاتھ ایک ہی ہے، سب کے پیالوں میں بھیک ڈال رہا ہے، وہ ہاتھ ایک ہی ہے، وہ میرے رب کا ہاتھ ہے۔ سب بھکاری ہیں، سب سائل ہیں، سب کے ہاتھ میں بھیک کے پیالے ہیں۔
کسی کے ہاتھ میں تجارت کا ہے، کسی کے ہاتھ میں ملازمت کا ہے، کسی کے ہاتھ میں زراعت کا ہے، کسی کے ہاتھ میں دستکاری کا ہے، صنعت و حرفت کا ہے، لیکن ہے سب بھکاری، بھیک کے پیالے لیے ہوئے ہیں، لیکن دینے والا ہاتھ ایک ہی ہے۔ تو اس پیالے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ دینے والا ہاتھ کون سا ہے، اس کی قدر کرو۔ اور اس کی قدر کیسے ہوگی؟ اس کی قدر دینے والے ہاتھ کی قدر کیسے ہوگی؟ اس کی قدر اس کی نعمت سے ہوگی، اس کی قدر اس کی نعمت سے ہوگی کہ اس نے جو نعمت دی ہے اس کی نعمت کو اس کی مرضی اور منشا میں استعمال کرو۔ یہ اس دینے والے کی بھی قدر ہے، جہاں نعمت کی قدر ہے دینے والے کی بھی قدر ہے۔ کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈائمنڈ دے دے اور وہ بڑی تعریف کرے، جی میرے باپ تو بہت اچھا ہے، میرا باپ تو بہت اچھا ہے، لیکن ڈائمنڈ کو جا کے گٹر میں پھینک دے، تو اس تعریف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے تو ڈائمنڈ کی قدر ہی نہ کی، نالی اور گٹر میں پھینک دیا۔ ہاں اس کی احتیاط کے ساتھ رکھتا، چاہے زبان سے تعریف نہ کرتا، اس کو سنبھال کر رکھتا، اس نعمت کی قدر کرتا، تو یہ دینے والے کی قدر بھی تھی۔ اب یہ دینے والے کی ناقدری ہے کہ اسے گٹر اور نالی میں پھینکایا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کی نعمت کو نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، اپنی قوت کو، صلاحیت کو، صحت کو، وقت کو، تو نہ صرف یہ نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، منعم کی بھی ناقدری کر رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے اس نعمت کو ضائع کیا۔ تو دینے والا ہاتھ بھی دیکھنا چاہیے۔ جتنی اللہ کی نعمت کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، منعم کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو ازدیاد محبت کے لیے جہاں نیک صحبت کی ضرورت ہے، صحبت اہل اللہ کی، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا، سوچنا، اس کی معرفت کا حاصل کرنا، اس کی نعمت کو اس کی رضا میں استعمال کرنا۔ اور پھر فائدہ بھی تو ہمارا ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ نعمت زوال سے بچی رہے، نعمتوں کی حفاظت ہو، نعمت ترقی کرتی رہے، پھلتے پھولتے رہے، تو شکر کرو۔ شکر لفاظی بھی ہے، شکر حقیقی بھی ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ شکر حقیقی یہ ہے اس کی نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کرو، یہ شکر حقیقی ہے۔ صرف الفاظی پہ اکتفا نہ کرو، اس کی حقیقت بھی موجود ہونی چاہیے، جسم کے ساتھ روح بھی موجود ہونی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کا نام لیا کرو۔ اللہ کا نام لینے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ اللہ کا نام ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہنا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، ایک دفعہ اللہ کہنا۔ کتنا اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس زمانے میں پیلی بھیت میں ایک بزرگ تھے، میاں جی شیر محمد صاحب تھے، دوسرے مسلک کے، لیکن حضرت کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، حضرت سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی مشائخ میں سے تھے، ان کے پاس بھی کئی مرتبہ سفر کر کے گئے مراد آباد۔ تو میاں جی صاحب کے پاس جب گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو جب واپس رخصت ہونے لگے تو کہا حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو فرمایا کہ اپنے ہاتھ آگے لے کر آؤ، یہ ہاتھ آگے لے کر آؤ۔ ہاتھ آگے کی، یہ کہا کہ ان کو رگڑو، پھر کہا کہ اور رگڑو، پھر کہا کہ اور رگڑو۔ کافی رگڑنے کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت حرارت پیدا ہو گئی، رگڑ رگڑ کر حرارت پیدا ہو گئی۔ فرمایا کہ بس اسی طرح اللہ کے نام سے اپنے دل کو رگڑتے رہو، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک نسخہ، ایک ذریعہ، راستہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کا نام، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ، قرآن مجید کی تلاوت۔ اور ایسا نہیں کہ کبھی لے لیا کبھی نہ لیا، نہیں، کوئی وقت مقرر کرو، کوئی نظام الاوقات بناؤ، اس کی کوئی مقدار مقرر کرو کہ کتنا اللہ کا نام لینا ہے۔ اپنے نفس پر پابندی ڈالو، قید ڈالو،
میں نے اتنی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہے، اتنی مرتبہ اللہ کا نام لینا ہے، اتنا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس نفس پہ پابندی ڈالو، اسے آزاد نہ چھوڑو۔ اگر اسے آزاد چھوڑا تو یہ اپنا قیدی بنا لے گا۔ ہمیں اس کا قیدی نہیں بننا، اسے اپنی قید میں لینا ہے، اس کی آزادی کو سلب کرنا ہے۔ اور وہی بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہا کہ یہ تو مزدور ہے نا، جب اس مزدور کو مزدوری دیتے ہو، اچھا کھانا دیتے ہو، اچھا پینا، اچھا لباس، اچھی سہولیات دیتے ہو، اس مزدور سے کام بھی تو لو نا، یہ نفس تو مزدور ہے، اس سے کام لو، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں سے کام لو۔ کھلا کھلا کے تو اسے گپا کر دیا، شیر کر دیا، کام لیتے نہیں، بوجھ ڈالتے نہیں، کہ گدھے کے اوپر اگر بوجھ نہ ڈالا جائے تو دو لتیاں مارنے لگتا ہے۔ اس گدھے کا علاج یہی ہے کہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دو، دو لتی مارنا بھول جائے گا۔ یہ نفس بھی ایسے دو لتی مارتا ہے، اس پہ کام کا بوجھ ڈالو، اس کی آزادی کو سلب کرو، اسے اپنا قیدی بناؤ۔ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، یاریاں دوستیاں نبھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اسے مزدوری سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ دیتے ہو، اور کام کچھ نہیں لیتے۔ کام کیا ہے؟ کام اللہ کی اطاعت اور بندگی کا کام ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کی پابندی، اس کا مقید بناؤ، اس کا قیدی بناؤ۔ تو اس مزدور سے بھائی کام لینا سیکھو۔ یہ اس اعتکاف کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جس مزدور کو مزدوری پوری دے رہے ہو نا، یہ نفس ہمارا مزدور ہے، اس مزدور کو مزدوری پوری دے رہے ہو، اسے کام بھی پورا پورا لو۔ کام میں کوئی رعایت مت کرو، نہیں کام تو تجھے کرنا پڑے گا، تلاوت کرنی پڑے گی، ذکر کرنا ہوگا، درود شریف پڑھنا ہوگا، نماز وقت پہ پڑھنی ہوگی، اس سے کام لو۔ تو آخری چیز یہ کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اللہ کی یاد دل میں آ جاتی ہے، اور وہ یاد ایسی رچ بس جاتی ہے، اللہ کی یاد دل میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ پھر آدمی کی وہ غذا بن جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس کی غذا بن جاتی ہے۔ پھر اللہ کی یاد کے لیے بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ کب فرصت ملے، بس تنہائی ہو اور یاد یار ہو، پھر بے چین رہتا ہے۔ تو ایسا اللہ کا نام لو، ایسی دل کے اندر اس یاد کو قائم کرو کہ اس کے بغیر دل بے چین رہے، پریشان رہے، کہ اللہ کا نام جب تک نہ لے سکون نہ آئے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کا سبق کیا ہوا کہ اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ یہ دل اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے، اللہ کے لیے بنا ہے، خواہشات کے لیے نہیں، اللہ کے غیر کے لیے نہیں، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ پھر حدیث قدسی اللہ کہتا ہے کہ نہ مجھ کو میری زمین سما سکتی ہے، نہ مجھ کو میرا آسمان سما سکتا ہے، اگر میں سما سکتا ہوں قلب مومن میں سما سکتا ہوں، قلب مومن۔ یہ دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور گھر میں کون ہونا چاہیے؟ گھر والا ہونا چاہیے۔ میرے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مکان کا ایک مکین ہوتا ہے، ہر مکان کا ایک مکین ہوتا ہے۔ مکین کہتے ہیں مکان میں رہنے والے کو۔ آپ اپنے مکان کے مکین میں، اپنے مکان کا مکین۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ بھی ایک مکان ہے، یہ دل یہ بھی ایک مکان ہے، اور اس مکان کے جو مکین ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس مکان کے جو مکین ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مکان میں مکین موجود ہے یا نہیں، یا کسی غیر کا قبضہ ہے۔ ارے بھائی آپ کے مکان پہ کوئی غیر آ کے قبضہ کر لے، آپ کرنے دیں گے؟ کوئی زبردستی آنا چاہے تو مار کے بھگا دیں گے؟ تو پھر یہ اللہ کے مکان پر جو غیر کا قبضہ ہے یہ بھی تو خالی کرانا چاہیے، اس کے غیر کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ اس مکان کے مکین تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو مکان میں مکین ہونا چاہیے، اس کا غیر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب غیر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر مکان میں، ہمارے مکان میں کوئی غیر آ جائے، زبردستی گھس جائے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا نا۔ ایسے ہی جب اللہ کا غیر دل میں ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے، یہ فساد برپا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، میں بھی جمعے کے اس میں خطبے میں میں نے حدیث پڑھی کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے،
جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا بدن صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل۔ تو دل کب بگڑتا ہے؟ دل جب بگڑتا ہے کہ مکان میں مکین نہیں ہوتا، قبضہ کسی اور کو دیا، بس فساد آ گیا، فساد آ گیا۔ تو اس دل کو بھائی خالی کرنا چاہیے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے، اپنی نعمتوں کی قدردانی عطا فرما دے، نعمتوں پر شکر گزاری عطا فرما دے، اور یہ چند ایام باقی ہیں، اللہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے جو انعامات ہیں ظاہری باطنی، اللہ بلا استحقاق کے ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نستعينك على طاعتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارض عنا، وأرغنا وارض عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم افتح مسامح قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔